آج ہماری بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں ایسے بہت سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں الگ الگ نام بدل کر، جنہیں ہم پہچان نہیں پاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں جگہ سے آیا ہے تو کامیابی ہوگا، فلاں شہر سے آیا ہے تو کامیابی ہوگا۔ دوستو بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میں اشارتاً کہتا ہوں، آپ بات کو سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ ہر کسی آنے والے کو اپنا رہنما نہ سمجھیں۔ جو لوگ وقت دینے آتے ہیں صرف ان کا وقت لیں، ان کی باتیں، ان کا موقف لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اپنا رہنما، اپنا پیر، اپنا مقتدا، اپنا رہبر بنانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، کیونکہ یہ سودا سچا سودا ہے، وقتی سودا نہیں ہے۔ کہیں آپ کی ایک لمحے کی غلطی، کہیں یہ کوتاہی، آج دنیا میں تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ آخرت کا سوچیے، آخرت میں آپ کو رسوا نہ کرتے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ کیونکہ پیر اور مرید کا رشتہ صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں رشتہ نہیں ہے، یہ رشتے میں جو کامیاب ہو گیا اسے آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پیر چننے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کا پیر کون ہے، کیسا ہے، کس راستے پہ آپ کو لے جانے والا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، مجھے جانے والے جناب زین العابدین صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے ماں باپ پہ کچھ کہا یا کہنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں اپنوں کے بیچ میں اپنوں کو کہتا ہوں، کیونکہ آپ میرے اپنے ہیں، ہے نا؟ پورے قرآن میں اور پورے احادیث مبارک میں کہیں پیری مریدی پہ اتنا زور نہیں ہے جسے آپ آج نعرہ لگا رہے ہیں، زبردستی کسی کو کسی کا بیعت کروا رہے ہیں یا پرچار پرسار کر رہے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ مگر ماں باپ کی خدمت کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث رسول میں ہے۔ آپ کے لیے سب سے پہلا، میں آپ کا پیر ہوں نا بچوں، آپ مجھ سے بیعت ہیں، یہ گاؤں میں آتا جاتا رہا ہوں، غالباً میرا تیسرا سفر ہے یہ، 8-10 سال کے بعد پھر میں آیا ہوں، مجھے جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں۔ سچا پیر جو ہوتا ہے وہ راستہ بھی سچا دکھاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، آپ کے لیے سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں۔ کون ہیں؟ آپ کے ماں باپ۔ پیر صاحب کو نذرانہ دینا چاہیے، ان کی دعوت بھی کرنی چاہیے، تحفے بھی دینے چاہیے، بالکل حق ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں یہ شروع سے ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرید تھے، اللہ کے رسول کے کون مرید تھے؟ صحابہ اور اہل بیت، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب نبی کے وہ امتی بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور مرید بھی۔ تحفتاً مرشد پاک کو، پیران اعظام کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ دیں جو پہلے اپنے ماں باپ کو دے چکا ہو۔ آپ کا باپ دوائی کے لیے بیٹھا ہے، کھانے کے لیے بیٹھا ہے، آپ وقت پہ اگر ان کو کھانا نہیں دے رہے، وقت پہ دوائیاں نہیں دے رہے، ضرورتاً جو چیزیں ہیں وہ میسر نہیں کر پا رہے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو، تو پیر صاحب کی طرف یہ سب چیزیں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی ثواب ملتا نہیں ہے۔ یہ آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ دینے سے یہ ہو جائے گا، وہ دینے سے یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ہم سب آج کیوں یہاں جمع ہیں؟ حضرت صاحب مزار منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل میں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ محفل کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ جاتے ہیں نا بزرگان دین کے مزار پہ، اور جانا بھی چاہیے۔ اہل سنت کا یہ رواج ہے، وتیرہ ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی یہ سنت ہے کہ بزرگان دین کے مزاروں کی حاضری کے لیے جائیں،
اور وہاں جا کے ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگی، ٹھیک، لیکن آپ کے لیے سب سے بڑی درگاہ، سب سے بڑا مزار کوئی ہے تو آپ کے باپ داداؤں کی قبر ہے، اپنی ماں کی قبر ہے، اپنی دادی کی قبر ہے۔ وہ یہ کہے کہ میرے ماں باپ تو زندہ ہیں حضرت، ارے بھائی آج زندہ ہیں، کل ان کو بھی ایک سفر کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی ماں کی قبر پہ نہیں پہنچتے، اپنے باپ کی قبر پہ نہیں پہنچتے، فاتحہ کے لیے، سلام کے لیے، بھائی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنا یہ تو بعد کی بات ہے، قبر پہ جا کے سب سے پہلے تو سلام کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ سلام کرتے ہیں نا جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج کل بہنیں بیٹھی ہیں، کہنا نہیں چاہیے پھر بھی کہتا چلوں کہ شادیاں ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اپنے ماں باپ بچوں کو اچھے نہیں لگتے۔ جن ماں باپ کو منا کر، منتیں کر کے 18، 20، 22، 25 سال میں آپ نے نکاح کیا، چند ماہ بعد، چند وقت کے بعد آپ کو وہ ماں باپ اچھے نہیں لگتے۔ پیارے، یہ اہل سنت والجماعت کا قانون نہیں ہے۔ سچا سنی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کس کی خدمت کرے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرے۔ اگر یہ دو خدمتیں آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ سمجھ گئے؟ بس اسی پہ آپ عمل کرتے رہیے، مسلک اہل حق کا، اہل سنت والجماعت پہ آپ قائم رہیے۔ کسی کی بات آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، سنی بن کر رہیں، صحیح العقیدہ سنی بن کر مرے، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔